السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک تراویح کے حوالے سے چند سوالات ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں۔ میں ایک ایک کر کے ان سب کا آپ لوگوں سے بہرحال مخاطب ہو کر کے جواب دینا چاہوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آیا تہجد اور تراویح یہ دونوں نمازیں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اس کا بالکل ہی واضح اور سمپل سا جواب آپ یہ سن لیجئے کہ یہ دونوں نمازیں بالکل الگ الگ ہیں، تعداد رکعات کے حوالے سے، اپنے ثبوت کے حوالے سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اوقات کے حوالے سے۔ اب میں ان کی وضاحت اس طرح سے کر دوں آپ کو کہ یہ اپنی تعداد رکعات کے حوالے سے کس طریقے سے ہے، تو آپ مصنفات میں سے ایک بہت ہی مشہور مصنف ابن شیبہ اس میں جا کے دیکھیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے رمضان میں، کانا یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، 20 رکعت باضابطہ آپ تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر وتر کی نماز ہوا کرتی تھی۔ جبکہ تہجد کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ والی جو روایت ہے کہ رمضان یا کیا غیر رمضان بہرحال وہ آپ کا 11 رکعت کی نماز تہجد کی ہوا کرتی تھی۔ تو رکعات الگ الگ، تعداد الگ الگ، اور اسی کے ساتھ ساتھ ثبوت یاد رکھیے آپ کہ تہجد کا ثبوت قرآن کریم ہے، فتہجد بہ نافلۃ لک کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو حکم دیا گیا ہے، گویا کہ نبی کے لیے فرضیت کا درجہ رکھتا ہے یہ تہجد کا ثبوت جو ہے۔ جبکہ تراویح کے بارے میں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، سنن نسائی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی کتب علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، کہ رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے آپ پہ فرض کیے ہیں، امت کے مخاطب کی آپ کہہ رہے ہیں یہ، لیکن اس کا جو قیام ہے یعنی کہ راتوں میں تراویح کا عمل جو ہے، تراویح جو پڑھنا ہے، اس کو میں مسنون قرار دیتا ہوں۔ تو ثبوت کے حوالے سے بھی دونوں الگ الگ ہیں۔ اور آپ ایک چیز اور دیکھ لیجئے اس کے اندر، اوقات کیا ہے کہ تہجد یہ باضابطہ ہا جیم دال کا جو ماخذ اشتقاق یہ خود یہ بتاتا ہے کہ یہ راتوں میں اٹھ کے پڑھنے والی نماز ہے، جبکہ تراویح کی نماز یہ عشاء کے بعد ہی متصل پڑھی جاتی ہے۔ تو وقت ہو گیا، ثبوت ہو گیا، تعداد رکعات ہو گئی، ساری چیزوں کا آپ دیکھیں گے دونوں الگ الگ ہیں یہ۔ اور آخری چیز میں ایک آپ کو بتا دوں اس میں، اور جو تاریخی ارتقاء کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں، بھائی حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ والی روایت کو پیش کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھ لو جی، وہ کہہ رہی ہیں کہ بس یہی تہجد کی نماز ہے جو رمضان میں تراویح میں کنورٹ ہو جایا کرتی تھی، باقی ایام میں 11 مہینے کے اندر وہ تہجد کی نماز رہتی تھی، اور اس کو لے کے واویلا کافی مچایا جاتا ہے، ساری انرجی اسی پہ صرف کرنے لگتے ہیں لوگ۔ ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بہت ہی عاجزانہ طور سے، ایک علمی اور فکری بات ہے، تو کہ آپ یہ بتائیں حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا ہے؟ سن 57 یا 58 میں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو بخاری کے اندر باضابطہ موجود ہے یہ کہ سارے لوگوں کو جو الگ الگ پڑھا کرتے تھے تراویح کی نماز، ان کو ایک امام کے پیچھے انہوں نے حضرت ابی بن کعب کے پیچھے جو کیا تھا، تو ان کو انہوں نے کب کیا ایک ساتھ ایک امام کے پیچھے؟ ظاہر سی بات ہے یہ ہوتا ہے سن 15 میں۔ تو سن 15 میں جس کام کا آغاز ہوتا ہے وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال تک اگر اس کی تاریخ ہم نکال کے دیکھتے ہیں تو تقریباً 42 یا 43 سال کا ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے یہ۔ آخر ان عرصے کے اندر حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ انفرادی عمل اگر ہوتا ہے تو اس پہ بول دیتی کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہے، یہاں اجتماعی عمل ہو رہا ہے، عبادت سے متعلق ہے، نماز کے حوالے سے ہے یہ، اور مسجد کے اندر یہ کروایا جا رہا ہے، وہ آخر کبھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتی، کبھی کوئی سوال نہیں اٹھاتی ہے، اور آخر کیوں خاموش رہ جاتی اس بات کو لے کر کے؟ اس کا مطلب ہے کہ تہجد الگ ہے اور تراویح الگ ہے، وہ یہ بھی جانتی تھی اچھی طریقے سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک بار نکل کر کے آیا، دیکھا کہ ہاں آپ سب ایک قاری ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے، آپ نے کہا کہ دیکھو یہ بہتر ہے، اور اس کے بعد یہ بھی انہوں نے وضاحت کر دی کہ جو نماز تم اٹھ کر کے پڑھتے ہو رات کے آخری پہر میں وہ اس سے افضل ہے، گویا کہ تراویح بھی اپنی جگہ پہ ہے افضل اور عبادت، لیکن اس سے افضل عبادت جو ہے وہ تمہاری کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ تو اس چیز کو ہم لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ تعداد رکعات کے حوالے سے، اوقات کے حوالے سے، اور اس کی باضابطہ جو ہم حقیقت دیکھتے ہیں، اس کا جو ثبوت دیکھتے ہیں اس حوالے سے ہو، اور پھر تاریخی ارتقاء دیکھ لیجیے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے آغاز کا، اس تمام تر پہلو پہ آپ نگاہ ڈالیں گے تو خود یہ پتہ چل جائے گا دونوں الگ الگ ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ سنت مؤکدہ ہے یا مطلق سنت ہے یا مستحب ہے؟ یہی سوال آیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے علماء کرام نے جو احادیث کو پورے طور سے احاطہ کیا اور اس سے جو کچھ بھی انہوں نے منقع کر کے نکالا ہے، تو وہاں پہ 2 طرح کی تعبیر اختیار کرتے ہیں وہ۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سنن نسائی کے اندر اللہ کے رسول نے جو فرمایا، جو میں نے پہلے بھی کہا آپ سے
کہ ان اللہ تعالی فرض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے تمہارے لیے مسنون قرار دیا ہے. سنت وہی جو میری اپنی عادت پسندیدہ ہے وہ میں نے تمہارے لیے قرار دیا ہے اس کو. ایک تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ اس پہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ سنت موقعہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کے رسول نے کبھی کبھار اس کو چھوڑا ہو، باقی عادتاً آپ کو اسے عمل میں لانے کا رہا ہو، آپ کا معمول بھی رہا ہو، قابل عمل رہا ہو. تو یہاں تو مطلق طور سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بس 2-3 دن ہی آپ نے اس کو انجام دیا ہے، باقی تو پھر آپ اس سے گریز ہی کیے ہیں بظاہر. پھر کیسے سنت موقعہ کہتے ہیں یہ؟ تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ سنت کا اطلاق اس پہ کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے خود اپنی زبان مبارک سے یہ لقب اس نماز کو دیا ہے. دوسری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا یہاں پہ کہ آپ نے جو احادیث پڑھی ہوں گی بخاری شریف میں، مسلم شریف میں اور بھی صحیح کے علاوہ سنن کے اندر بھی کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہیں پر خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. کیسے ایک تو گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، بالکل صاف ستھرا معصوم فرشتہ بن گیا ہو، جو رمضان کی عبادت کا اہتمام کرتا ہے، باضابطہ راتوں کو جاگتا ہے. تراویح کے حوالے سے جو بات آئی ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو اس فضیلت کے پیش نظر اس کام کو بہرحال جو انجام دینا چاہیے وہ کس انداز سے انجام دینا چاہیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کر کے بتا دی سنن نسائی کے اندر، جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے، سننت لکم قیامہ. ایک دوسری بات یہاں پہ آتی ہے کہ اب ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کو سنت تو آپ نے کہہ دیا، لیکن سنت مطلق کہا جائے یا سنت مؤکدہ کہا جائے؟ تو بہت سے بزرگوں نے اس کو سنت مؤکدہ کہا ہے، اور ایک بہت ہی مشہور کہہ لیجئے کہ فقہ حنفی کے ایک فقیہ علامہ شامی کے نام سے جو مشہور، انہوں نے اس کو مطلب سنت عین کہا ہے. اور سنت عین کہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ صلاۃ التراویح سنت عین و صلاتها بجماعت فی محلہ سنت کفایہ، کہ مطلق تو یہ نماز سنت عین ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال اس کا عمل میں اس کو لایا ہے، پسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور آپ نے اس کو مسنون قرار دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو بعد میں کہہ لیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبھی لوگوں کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیا اور خود اس میں شریک نہیں ہو پائے تھے. دوسرے دن جب آیا دیکھا کہ لوگ سب پڑھ رہے ہیں، یہ ظاہر سی بات انہوں نے اپنی نماز الگ پڑھی ہوگی، باقی لوگ مسجد میں پڑھ رہے تھے. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محلہ کے اندر چند لوگ مل کر کے مسجد میں اس کو ادا کر لیں، یہ سنت علی الکفایہ ہے کہ باقی لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، یہ باقی لوگ اپنے گھر پہ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں. یہ تو جماعت اس کی سنت علی الکفایہ کہلاتی ہے، اور مطلق یہ نماز بعض بزرگوں کے یہاں پہ سنت مؤکدہ ہے، جبکہ بعض لوگوں نے مطلق سنت عین کا بھی اطلاق کیا ہے. اس لیے اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ سنت ہے یہ، اور یہ ہر ایک عورت ہو مرد ہو بہرحال اس کو اسے اپنانا چاہیے اگر اس کی فضیلت ان کو اپنے دامن میں سمیٹنی ہے تو. اور جماعت کے ساتھ مسجد جا کر کے اس کا اہتمام مرد لوگ کریں گے، لیکن آج کا لاک ڈاؤن بنا ہوا ہے تو ظاہر سی بات اس کا حکم نے بتا دیا آپ کو کہ سنت الکفایہ ہے. چنانچہ مرد کیا عورت سب اپنے گھر کے اندر فرادہ چاہے یا جو اکٹھے ہو جاتے ہیں مرد حضرات وہ مل کر کے جماعت کر لیں، تو یہ تراویح کی جو سنت بہرحال ہے وہ ادا ہو جائے گی. اس کا جو ثواب ہے رمضان کے حوالے سے وہ بھی ان کو انشاءاللہ العزیز مل جائے گا. یہ اس کو اچھی طریقے سے آپ دونوں کو سمجھ لیں. اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہے کہ عورت گھر میں جماعت کر سکتی ہے یا نہیں، یعنی کہ تراویح کی جماعت. مثلا مان لیجیے اس میں کوئی حافظہ ہے، وہ گھر کے خاتون کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ سکتی ہے نہیں جماعت کر کے. وہ حنفی موقف جو اس سلسلے میں ہے میں وہ بتا دینا چاہتا ہوں. علماء احناف کا کہنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت شریفہ رہی ہیں اور عورتوں کی نماز کے حوالے سے جو ان کی ہدایات رہی ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ آپ نے مسجد میں آنے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی اس سلسلے میں کی کہ تم گھر میں نماز پڑھو. گھر کے اندر بھی جتنا تاکید ہو سکے پردے کا اہتمام، کہ صحن کے اندر صحن سے بجائے بہتر ہے کہ اور کوٹری میں بھی بہتر ہے کسی ایک گوشے میں آپ وہاں نماز پڑھیں، گویا کہ جماعت میں نہ آئے. مسجد میں نہ آنے کی ایک طریقے سے کہہ لیجئے کہ آپ نے ان کے لیے حوصلہ افزائی کی بات نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جماعت کے حوالے سے لا خیر فی جماعت النساء کی جو روایت ہے وہ دیکھ لیں آپ. صف کے حوالے سے اگر جماعت بنا بھی رہی ہے آپ تو صف کے اندر مردوں کے بارے میں کہا کہ سب سے اچھی صف مردوں کی اگلی ہوتی ہے اور پچھلی صف بری ہوتی ہے. عورتوں کے صف بندی کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کی سب سے بدترین صف اگلی ہوتی ہے اور پچھلی صف ان کی بہتر ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کا مجموعی طور پر جب ہمارے علماء کرام دیکھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ عورتوں کی جماعت کو ناپسند کیا گیا ہے اور اس کو مکروہ سے تعبیر کرتے ہیں. تاہم علماء احناف ہی میں سے چند بزرگ جن کا نام آج کل کافی لوگ لے بھی رہے ہیں، فتاوی عبدالحی کے حوالے سے علامہ عبدالحی لکھنوی صاحب کا، بلکہ اس سے پیچھے جائیں تو علامہ بدر الدین عینی جو صاحب بنایا ہدایت کی شارح ہیں وہ انہوں نے بڑے اچھے انداز سے کہہ لیجئے کہ اس کی ساری توجیحات کو دیکھا ہے، منقح کیا، ایک طرح سے وکالت کی ہے کہ یہ عورت کی نماز مکروہ کیوں آخر، اور ایک ایک چیز کا انہوں نے تفصیل سے جواب بھی دیا ہے.
اسی طریقے سے ہمارے بزرگ میں مولانا علی میاں ندوی صاحب جو ہندوستان کے اندر ہیں، ان کے گھرانے کے حوالے سے بھی کوئی ساتھی مضمون شیئر کیے ہوئے تھے کہ ان کے یہاں تو تراویح ہوتی تھی، عورتیں نماز میں جماعت کر لیتی تھی وہ. بہرحال میں آپ کو یہ بتا دوں اس کا خلاصہ، مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ جو مفتی رہے ہیں، بہت ہی مقدس اور محترم شخصیت رہی ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ تداعی نہ ہو، ایک اعلان نہ ہو کہ بھائی آ جاؤ عورتوں کی جماعت ہو رہی ہے، بلکہ اگر کوئی حافظ قرآن خاتون بچی اور وہ چاہ رہی ہے کہ بھائی نماز میں ہمارا پڑھنا بھی ہو جائے، سب ہمارے پیچھے پڑھ بھی لے، گھر کی جو خاتون ہیں، اور ہمارا یہ قرآن کریم کا جو حفظ ہے یہ بھی باقی رہ سکے، کہ یہی موقع ہے سنانے کا ہمارا بہتر طریقے سے نماز کے اندر، تو وہ کر سکتی ہیں. گھر کے خاتون ان کے پیچھے اکٹھا ہو جائے. پھر ان کی شرطیں بتائیں انہوں نے کہ جماعت میں عورت جو امام ہوگی آگے نہیں جائے گی بلکہ صف کے درمیان سے ہی ہوگی. انہوں نے اس سلسلے میں بہرحال ان کو یہ تاکید کی ہے کہ تداعی نہیں ہونی چاہیے، کہ لوگوں کا اعلان نہ ہو کہ سب آئیں اور پھر اس کے بعد جو ہے باضابطہ کہ جماعت کی جو شکل مردوں کی جیسی ہوتی وہ ہو. اسے انہوں نے بحث کرتے ہوئے ان کا جو ایک صحیح درست طریقہ ہو سکتا تھا انہوں نے وہ بتایا ہے. باقی علامہ عبدالحی صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا ہی ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں میں اس میں کراہت کہیں نہیں سمجھتا، اور صاحب بنایا نے بھی اس پہ تفصیل سے کلام کیا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں زیادہ انرجی لگانے کی یا اس میں گتھم گتھا ہونے کی ضرورت نہیں میرے خیال سے. جہاں پہ حافظہ قرآن خاتون ہے وہ گھر کے اندر بہرحال ماں ہے، بہن ہے، ان کو ساتھ لے کر کے، بھابھی ہے، نند ہے، ان کو لے کے اکٹھا ہو سکتی ہیں، ہو جائیں وہ کرنا چاہیں تو. اور کہہ لیجئے کہ اگر بچنا چاہتی ہیں تو بچے اپنے اپنے طرف سے فرادہ بھی پڑھ لیں وہ. اس کے بعد ایک بڑا ہی دلچسپ سوال ہے، آن لائن جماعت، زوم ایپ ہے یا اسکائپ وغیرہ ہے جو سیٹلائٹ سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، یہ ان کے تھرو ہم بہرحال کسی کے پیچھے آن لائن نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. اس پہ غالباً پچھلے دنوں جو ہے کوئی اسکالر ہیں انہوں نے اپنے رجحانات ظاہر کیے ہوں گے، اس پہ کافی لیدے بھی ہوا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیے جمعہ، جماعت، اس میں لفظ پہ غور کیجیے آپ، جیم میم عین، کیا معنی ہے اس کے؟ اجتماعیت، اکٹھا ہونا، بھیڑ، یہ ہے اس کے اندر اصل اس کی روح اور سینس، اس کو سمجھیے آپ. اور یہ بھی کیسا اکٹھا ہونا؟ باضابطہ حصی طور پہ کہ امام ہو، مقتدی ہو، محلے کے سارے لوگ ہو، کسی ایک جگہ آ سکے ہو، ان کا اتصال اور ارتباط اتنا ہو کہ اگر امام کے ساتھ نماز کے اندر کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی صورت ایسی پیش آ جائے، ان کا وضو اگر کہہ لیجئے کہ ٹوٹ جاتا ہے وہ، تو کسی کو کھینچ کے آگے بڑھا سکے ہو. یہ ساری چیزیں اس میں بہرحال رکھی جاتی ہے، دھیان میں رکھا جانا چاہیے ہمیں. فقہاء کرام اسی لیے کہا کہ اگر کسی مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور کہہ لیجئے کہ باہر لوگ وہاں پہ اقتدا کر رہے ہیں اور اس میں اتنا گیپ ہو چکا ہے کہ کافی بیچ میں جو ہے فاصلہ ہو گیا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ گیپ کے بعد نماز پڑھے ان کی نماز ہی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اجتماعیت اور ارتباط جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے وہ. تو فزیکل حصی طور پہ جو یہاں پہ اجتماعیت ہونی چاہیے تو وہ آپ کے آن لائن میں کہاں آ پاتا ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ آن لائن اگر کرنا ہے تو کسی محلے کے امام کے پیچھے ہی کیوں؟ وہ بات آئے گی ہی جو کسی نے کہا ہے کہ ہم پھر حرم شریف کے پیچھے ڈائریکٹ کیوں نہ پڑھ لیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی بیچ سے اگر بجلی گل ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے اسی صورت میں. ایک کہہ لیجیے کہ لطیفہ سا یہاں پہ بن جاتا ہے یہ. تو یہ صورت انتہائی سنجیدہ نہیں ہوگا یہ، اگر اس سلسلے کے باتوں کو اگر آگے بڑھایا جائے اس پہ ہم ڈسکس کریں تو یہ نہیں، بلکہ جو ایک حصی اور ارتباط ہے جو اجتماعی ہے اس کا پورا ہم خیال رکھیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار نماز کے حوالے سے ہمیں بتایا ہے ان کو ہمیں سمجھنے کی یہاں پہ ضرورت ہے. ایک اور بہت ہی کہہ لیجیے کہ کافی موضوع بحث یہ سوال بھی ہے کہ تراویح میں قرآن دیکھ کے پڑھنا کیسا ہے، یعنی کہ قرآن دیکھتے ہوئے اگر کوئی تراویح پڑھائے امامت کرے تو کیسا ہے. یہ اس سلسلے میں کافی لیدیں ہو رہی ہیں. بہرحال احناف کا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے. میں آپ کو اس سلسلے میں ایک چیز بتا دوں، آپ کو نماز کے اندر خشوع و خضوع انتہائی مطلوب چیز ہے. یہ سمجھ گئے نا؟ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. قرآن کریم کے اندر جہاں پہ نماز کا تذکرہ وہاں پہ یہ بات آئی ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ لوگوں کو منع کیا کہ تم اپنی شکل اس طرح سے نہ بناؤ، تم کو بالکل اتنا ایکٹیو ہونا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ بس سب کچھ جو بھی آیا ہے یہاں پر ان کو ذرا سم دھیان میں رکھیں. ایک بات. دوسری بات، علماء کرام نے جو عمل کثیر کی بات لائی ہے کہ اگر دیکھنے والا یہ سوچے کہ بھائی یہ نماز میں ہے یا نماز سے باہر کچھ اور کر رہا ہے، یہ تو آدمی کو نماز کو توڑ دیتی ہے یہ چیز، یہ حرکت ہماری، اس کو بھی سمجھ رہے ہیں آپ. اور تیسری چیز یہ کہ ہمارے علماء احناف نے یہ کہا کہ اگر کوئی قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ختم ہو جائے، کیونکہ عمل کثیر ہے یہ. اور عمل کثیر جو میں نے آپ کو بتایا کہ خشوع و خضوع سے وہ چیزیں جا کے جڑ جاتی ہے. پھر بعض لوگوں نے یہاں پہ یہ اعتراض کیا ہے کہ احناف کا یہ عمل منمانا لگتا ہے ہمیں. کیوں؟ اس لیے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل رہا ہے وہ حضرت سکوان کے حوالے سے ایک بات آتی ہے کہ یہ ان کے خادم تھے، ان کے غلام تھے، وہ تراویح میں یا عام نماز میں کہہ لیجئے کہ قرآن کریم دیکھ کے پڑھتے تھے اور ان کی امامت کرتے تھے. اما عائشہ پڑھتی تھی ان کے پیچھے. تو اس کی آخر آپ کیا توضیح کریں گے؟ ایک. دوسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ بنت زینب جو ان کی نواسی تھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو لے کر کاندھے پہ اٹھا لیتے تھے نماز کے دوران. کیا یہ عمل کثیر نہیں ہوتا تھا؟ یہ دو ان کے بہت ہی میجر کہہ لیجئے کہ کوسچنز ہیں.
میں اس کا ذرا سا آپ کو تجزیہ کر دوں. سب سے پہلی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ بنت زینب کے حوالے جو بات آتی ہے کہ ان کی نواسی تھی، ان کو نماز میں اٹھا لینا کیا یہ عمل کثیر ہے یا نہیں، یہ حضور کے ساتھ عمل ہوا ہے. یہ حضور کے علاوہ کسی اور صحابی کے ساتھ ہو، یہ تاریخ میں اگر کہیں ہے تو آپ اس کو پیش کرنے کی کوشش کیجیے. حضور کا یہ عمل اور حضور کا پھر قول کیا، ہدایت کیا، ذرا اس کو بھی تو آپ دیکھیں. پھر جب دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو کس کو لیا جاتا ہے؟ وہ بہت ہی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی جس میں ایک صحابی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں پورا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ارجع صلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، نماز تمہاری نہیں ہوئی. پھر وہ ایک دو بار یہ عمل ہوتا ہے، بعد میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ما احسن غیرہ، میں اس سے بہتر نہیں کر سکتا، علمنی، مجھے بتائیے میں کیسے پڑھوں. آپ ان کو پورا سمجھاتے ہیں. صحیح کے اندر بھی ہے، سنن کے اندر بھی روایت ہے. اس میں کیا ہے، آپ سمجھاتے ہیں کہ پہلے تم تکبیر کو ہو، پھر اقرا، قرآن کریم پڑھو، ما تیسر معک من القرآن، جہاں تک تمہیں یاد ہو. اور بعض روایت میں ہے کہ اگر تمہیں یاد نہ ہو وَإِلَّا فَحْمَدِ اللَّهِ حَلِّلْ کبر کے الفاظ آئے ہیں کہ اور اگر تمہیں قرآن کریم یاد نہیں ہے تو پھر تم الحمدللہ کہہ لو، تکبیر و تحلیل تقدیس سے کام چلا لو اپنا. آپ یہ نہیں کہا کہ بس اگر کہیں قرآن کریم یا مصحف رکھا ہو تو اس کو اٹھا لو، دیکھ لو اور پڑھ لو. آپ تو آپ امامہ بنت زینب کے حوالے سے یہ تو کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر کیا ہدایت ہے ذرا ان کو بھی دیکھیں آپ نا. اور یہ طے ہے اصول کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول میں اور آپ کے فعل میں اگر کہیں پہ کوئی کنٹراڈکشن یا ٹکراؤ دکھائی دے گا تو ہم ان کے قول کو لیں گے، اس لیے کہ یہی ہمارے لیے ہدایت ہوتی ہے. اصل تو آپ کہہ دیتے کہ مصحف سے دیکھ کے پڑھ لو، لیکن آپ نے ایسا نہیں کہا ہے. علاوہ کبھی بھی کہیں بھی یہ دکھا دے آپ کے پوری تاریخ میں ایسا ملا ہو کہ بھائی مصحف دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں ہم اور فلاں صحابہ نے پڑھا ہے. ایک آپ حضرت زکوان کا دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے. حضرت زکوان کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں، اس کی توضیح جو علماء نے کی ہے وہ اس طریقے سے کی گئی ہے، خود علامہ البانی نے غالباً کی ہے کہ وہ ایک حادثۃ عین، اسپیسیفک میٹرز ہے، وہ ایک خاص قسم کا واقعہ ہے جو حضرت عائشہ تک رہنے دیا جائے. لا عموم لا، اس کو جنرلائز نہیں کیا جائے کہ جو چاہے وہ قرآن کریم کو مصحف کو دیکھے اور نماز پڑھنی شروع کر دے اپنی کو، نہیں، کھلواڑ بن جائے گا یہ. بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ اثر موجود ہے. کہتے ہیں لوگ کہ باضابطہ حضرت امیر المؤمنین نہانا ان یؤم الناس فی المصحف، کہ بھائی لوگوں کی امامت مصحف دیکھ کے کرایا جائے. اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر دیتے تھے. امام لیث نے اس کی توضیح یہ کی کہ دراصل یہ غیروں سے مشابہت ہے، یہ غیر اپنے چرچ میں اور فلاں فلاں جگہ جا کر کے اپنا وہ تورات یا انجیل زبور کھول کر کے اپنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس کا پابند یا ایسا مکلف نہیں بنایا گیا کہ ہم ان کی والی صورت کو اپنا لیں. اس کے علاوہ خود علامہ کاسانی بھی ہیں اور علامہ عینی بھی ہیں، انہوں نے اس کی وضاحت کیا کی وہ بھی دیکھ لیجیے. ان کا کہنا یہ ہے کہ راوی نے یہاں پہ دراصل دو باتوں کو ایک کر دیا. اصلاً وہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ حضرت زکوان کا اپنا معمول تھا، ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ نماز سے پہلے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، وہ تیاری کرتے تھے، ذہن نشی کرتے تھے، اور اس کے بعد جیسے نماز شروع ہوتی تھی پھر وہ نماز پڑھتے تھے، مصحف رکھ دیا کرتے تھے. اس کو راوی نے اس طریقے سے بیان کر دیا کہ نماز میں قرآن کریم کو دیکھ کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے. اس کو ہم آج کی مثال میں ایسے دیکھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جیسے گاڑی میں پیٹرول دیکھ لیتے تھے اور اس کے بعد پھر گاڑی چلاتے تھے. اس کا مطلب کیا کہ ہم گاڑی چلاتے ہیں مسلسل اس کی ٹنکی کھول کے پیٹرول دیکھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ دیکھ لیتے کتنا ہے، نہیں، اس کے بعد ہم آگے ڈرائیو کرتے ہیں نا. کچھ ایسی ہی توضیح اگر آپ دیکھیں گے، میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے آپ کو، وہ وہاں پہ ملتی ہیں. یہ تو جس میں اتنے سارے احتمالات ہیں، اس کو لے کے یہ کہنا ہے کہ نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں یہ اور وہ ہے، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہوگی. یہ احناف کا جو موقف ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. خشوع خضوع کے حوالے سے حضرت عمر فاروق نے منع کیا، اس حوالے سے حضور نے کیا گائیڈ لائنس ہمیں دیے ہیں، اس حوالے سے ساری چیزوں کو دیکھیں. باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ دیکھتے تھے اور ان کے بعد جو ہے بہرحال ہمیں کہیں نہ کہیں اس کا ثبوت ملتا ہے، جیسے شفافی وغیرہ، اور ان کے یہاں پہ اس کی گنجائش نکلتی ہو تو وہ اپنے طور سے اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. لیکن ہمیں جن چیز کو بہرحال پورے طور سے دیکھ داکھ کر کے صحیح طریقے سے اپنا موقف اپنانے کے لیے کہا گیا، اس کو تو ہم دیکھیں گے نا. یہ ساری چیزوں کو بہرحال ہمیں دیکھنا ہوگا یہاں پر. جزاک اللہ. آپ میں سے جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ بوجھ رہے ہیں صحیح طریقے سے، آگے بھی ان کو وائرل کر دیں، سبسکرائب بھی کر لے کریں، کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید معلومات جو ہے آپ کو انشاءاللہ ملتی رہیں گی. رمضان کے سلسلے میں اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو انشاءاللہ جلدی آئیں گی. جزاک اللہ خیر. شکریہ.